نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اس کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا درخت سے گرتا ہے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ گزشتہ آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ رب تبارک و تعالی ظالمین کو جانتا ہے، واللہ اعلم بالظالمین۔ اب اس کے علم کی دلیل ہے، وہ رب ہے جس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، تو جو غیب جانتا ہے اور غیب الغیوب جو جانتا ہو تو پھر اس کے سامنے ظالم اور ان کے ارادے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اب دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ کا علم ایسا ذاتی علم ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وعنده مفاتح الغیب، اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں۔ یہ مفاتح مفتاح کی جمع نہیں ہے، اس کی جمع مفاتیح آتی ہے۔ علم صرف وال جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ مفتاح کی جمع ہے، اور مفتاح اگر میم کے زبر کے ساتھ ہو تو یہ ظرف ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے خزانہ، اور اگر میم کے کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ اس میں آلہ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کھولنے کا آلہ یعنی چابی، یا دونوں مراد ہیں۔ اور وہ رب ہے جس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، وہ رب ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کا ذاتی اور اس کا علی الاستقلال خود کا علم ہے۔ اور بندے یا دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ہونے والا، ہوتا ہے، ہوگا، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا تھا، ہے اور جانتا رہے گا۔ اب اس کا علم ذاتی ہے۔ یہ نہیں جیسے بعض فرقوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ذاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب کوئی کام کر لیتا ہے تو رب جان لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ اس بندے کے اپنے کام کرنے سے پہلے رب جانتا، اس کے ارادے سے پہلے رب جانتا ہے، یہ ذاتی ہے۔ اور اس یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، وجود ہوتا ہے شے کا تو رب جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس چیز کے وجود سے پہلے وہ چیز علم الہی میں ہے، وہ چیز رب کے علم میں ہے، اور اسی کا مطلب ہے اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ اگر کوئی چیز وجود میں آئے اور تب رب جانے
تو اس کا مطلب کہ اس سے پہلے نہیں جانتا تھا، تو پھر وہ چیز ازلی نہ ہوئی۔ ازلی اور ابدی کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اب کس کا کنارہ نہیں ہے اور ہمیشہ تک اس کا بھی کنارہ نہیں ہے، رب جانتا تھا، ہے اور جانتا رہے گا، یہ ازلی اور ابدی ہے۔ بعض لوگ علم الہی کی جب بات کرتے ہیں تو یہی بات بتاتے ہیں کہ بندہ جب کام کرتا ہے تو رب جان لیتا ہے، کسی چیز کا وجود ہوتا ہے تو رب جان لیتا ہے، یہ نہیں ہے، ازلی ابدی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب کی چابیاں ہیں۔ یہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرما دیتا عِندَهُ الْغَيْبِ، اس کے پاس غیب ہے، مگر یہاں بتایا کہ چابیاں ہیں، غیب کے خزانے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب چابی ہوگی تو خزانے کو کھولا بھی جائے گا، بند بھی کیا جائے گا۔ چابی ہوگی تو چابی کا مطلب کسی کو عطا کرنا بھی ہے، کسی کو خزانہ دینا بھی ہے۔ مراد مفاتیح الغیب سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، وہ اپنے مخصوص بندوں میں جسے چاہتا ہے غیب کی چابی دے دیتا ہے، جسے چاہے وہ غیب کی چابی دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سارے علم کی چابیاں مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی۔ تو حضور بھی عالم ما کان و ما یکون ہے، مگر حضور کا علم علم عطائی ہے۔ یہی تو وہاں بھی سمجھ نہیں پاتا ہے، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے برابر کر دیا۔ ارے جب حضور کو عالم ما کان و ما یکون کہا جائے گا تو اس کا مراد مطلب یہ نہ ہوگا کہ حضور کو رب کے برابر ٹھہرا دیا، مطلب یہ ہوگا کہ اللہ عالم ہے، ازلی ابدی ہے، اور مصطفیٰ عالم ہے، رب کی عطا سے عالم ہے۔ یعنی اللہ نے مصطفیٰ کو علم دیا تو حضور کا علم علم عطائی ہے، حضور کا علم علم عطائی ہے۔ تو یہی مراد ہوگا، یہی مطلب ہوتا ہے جب حضور کے لیے کہا جائے کہ سرکار مختار ہیں، حضور مالک کونین ہیں، سرکار عالم غیب ہے، سرکار عالم ما کان و ما یکون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب علوم مصطفیٰ کو سکھا دیے۔ رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب آپ جو نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب سکھا دیا، اور یہ آپ کے رب کا آپ پہ بڑا احسان ہوا۔ جہاں بھی یہ بات بولی جائے گی وہاں علم علم عطائی مراد ہوگا، یہ نہیں کہ حضور کو رب کے برابر کر دیا۔ ارے جب رب کو عالم بولا جائے گا، علیم و خبیر بولا جائے گا، تو مراد ہوگا کہ رب کا ذاتی علم ہے، رب عالم ہے، کسی کے علم سے نہیں ہے، کسی کے سکھانے سے نہیں ہے، رب ذاتی طور پر انڈیویژول استقلالی طور پہ رب عالم ہے، اور مصطفیٰ جو عالم ہے رب کے سکھانے سے عالم ہے، یہی مراد ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب کو رحمان نے قرآن سکھا ڈالا۔ عنده مفاتیح الغیب، اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مفاتیح الغیب یعنی آسمان و زمین کے خزانے مراد ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے جو خزانے ہیں اس کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ مفردات راغب میں ہے کہ غیب کی کنجیاں وہ اسباب ہے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ کیا مطلب غیب کی کنجیاں؟ مفردات راغب میں فرماتے ہیں کہ غیب کی کنجیاں سے مراد وہ اسباب ہے جس کے ذریعہ غیب تک پہنچا جاتا ہے۔ سبب مراد ہے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سبب جس سبب کے ذریعہ غیب تک پہنچا جائے، غیب معلوم ہو جائے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ ہاں من الرسول، اللہ رسولوں میں سے اپنے مخصوص بندوں میں سے جسے چاہے انہیں وہ غیب کی چابی دے دیتا ہے، غیب کی چابی دے دیتا ہے۔ حضرت
عبداللہ بن عباس کا قول مفاتیح الغیب سے مراد آسمان اور زمین کے خزانے اور اس سے مراد تقدیریں ہیں، اس سے مراد روزیاں ہیں. تو مطلب اس آیت کریمہ کا عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے یہ ہوا کہ رب ہے کہ جس کے پاس روزیوں کی چابیاں ہیں، جس کے پاس تقدیر کی چابیاں ہیں، جس کے پاس آسمان و زمین کی چابیاں ہیں، اور وہ چابیاں اللہ جس بندے کو چاہے عطا کر دے، جسے چاہے. تو یہاں غیب سے مراد زمین و آسمان، تقدیر و روزیاں. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چابیاں مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دی. غیب کی چابیاں اللہ نے حضور کو عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے غیب پر مطلع فرماتا ہے، غیب کی چابیاں دیتا ہے. ظاہر بات ہے جب چابی ہے تو خزانہ کھولا جائے گا. تو اب کھول کر اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں میں سے جسے چاہے وہ دیتا ہے. اپنے نبی کو دیا، اور ان کے بعد وہ چابیاں اللہ ابو بکر صدیق کو بھی دے، فاروق اعظم کو دیا، غوث اعظم کو وہ چابیاں اللہ نے دی، غریب نواز کو چابیاں دی. اللہ کے جو مخصوص بندے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے غیب کی چابی دے دیتا ہے. تو اللہ کا وہ بندہ بھی غیب جان لیتا ہے. بیٹا یہاں پر ہے، لوح محفوظ کی تقدیر پڑھ کے غوث اعظم فرماتے ہیں تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. یہی ہے غیب کی چابی. یہ رب جسے چاہے اسے اس غیب پر مطلع فرماتا ہے، اور اللہ نے ان چابیوں کا اختیار مصطفیٰ جان رحمت کو دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. یہ غیب کی چابی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. یا رسول اللہ ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. یہی ہے غیب کی چابی. اور حضرت جو ہے علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں ان من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، کہ محبوب کے علم ہی سے علم لوح ہے، علم قلم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے کہ حضور کے جود و سخاط دنیا اور دنیا کی رنگینیاں یہ سرکار کے جود و کرم سے ہے. حضوری کے علم کا حصہ علم لوح اور علم قلم ہے. ان من جودک الدنیا وغرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ لا یعلمها الا هو، تو وہ غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہے، اسے وہی جانتا ہے. اب دیکھیے اللہ کے علم کا بیان ہو رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ تری میں ہے. خشک علاقہ، تر علاقہ یعنی زمین پر ہے وہ بھی جانتا ہے، سمندر پہ ہے وہ بھی جانتا ہے، زمین میں ہے وہ بھی جانتا ہے، سمندر کی تہ میں ہے وہ بھی جانتا ہے. بلکہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں رب کے علم پر کیمیائے سعادت میں کہ رب کا علم اتنا ازلی، ابدی اور قدیم ہے، اور رب اتنا زبردست علیم الغیب ہے. امام محمد غزالی لکھتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں ہیں اس مچھلیوں کے جسم میں کتنے کانٹے ہیں، اس کے جسم میں آنے سے پہلے رب کانٹوں کو جانتا ہے. سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، بعد میں ہونے والی ہے، اس کی تخلیق اور تخلیق کے بعد اس مچھلی کے جسم میں کتنے کانٹے ہوں گے، وہ کانٹے ہر پرزہ اس کا ہر جو ہے چیز اس کے جسم کی رب جانتا ہے. یہی ہے یعلم ما فی البر والبحر، خشکی کو بھی جانتا ہے، تری کو بھی جانتا ہے. یہ اس کا علم ازلی اور ابدی ہے. تری کو ظاہر بات ہے آدمی خشکی میں رہتا ہے تو خشکی کا علم تو آسان ہوا، مگر تری سمندر کی تہ میں وہ علم مشکل ہے. رب سمندر بحر و بر سب کو جانتا ہے. وما تسقط، حد ہو گئی، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کوئی پتا
نہیں گرتا مگر یہ کہ گرنے سے پہلے رب جانتا ہے. گرنے سے پہلے. اب ذرا آپ اس کو ڈپلی لے لیجئے, گہرائی میں لے لیجئے. بولنے کے لیے آسان ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا الا یعلم, مگر رب جانتا ہے. مطلب دنیا میں جتنے درخت ہیں, ہندوستان میں, پاکستان میں, یورپ کی دنیا میں, بر صغیر میں, بر اعظم میں اور پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں, ان درختوں کے جتنے پتے ہیں, وہ پتا جب گرتا ہے اس کے گرنے سے پہلے اس کا علم اللہ کی ذات اللہ کو ہے. رب کے علم میں ہے کہ وہ پتا گرا, اور جب گرتا ہے تو اس گرنے کی سچویشن کیسی ہوتی ہے اور وہ کیوں گرا, گرنے کی وجہ بھی رب جانتا ہے. اور ایسا نہیں کہ وہ چیز وجود میں آئی تو رب کے علم میں آئی, نہیں, اس کے وجود سے پہلے رب کے علم میں ہے. اور یہی مرادی اللہ کا علم ازلی ہے, اللہ کا علم ابدی ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, اور جو پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ ہے اسے بھی رب جانتا ہے. دانہ جب ڈالا جاتا ہے, درخت بویا اگایا جاتا ہے, زمین میں کاشتکاری کی جاتی ہے, اور زمین میں جب فصل اگائی جاتی ہے تو دانہ ڈالا جاتا ہے. انسان زمین پہ جو فصل اگی ہے اس فصل کو آسانی سے جان لیتا ہے کہ جب اگ گئی, درخت بن گیا, گھاس بنی اور غلہ بنا, آسانی سے بندہ جانا. مگر جب بندے نے دانہ ڈالا تھا تو زمین میں دانہ کس حیثیت میں تھا اس کو بندہ نہیں جانتا. زمین میں وہ دانہ کس حیثیت سے تھا اسے انسان نہیں جانتا. اللہ فرماتے ولا حبۃ فی ظلمات الارض, زمین کی تہ میں جو دانہ ہے, اندھیریوں کا دانہ بھی تیرا رب جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی ظلمات, زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ ہے اسے بھی جانتا ہے. بعد مفسرین نے فرمایا کہ یہاں دانے سے مراد ساتوں زمین کے نیچے ایک پتھر کی چٹان ہے. دانہ زمین کی اندھیریوں کا دانہ, اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ ساتوں زمین کے نیچے ایک پتھر کی چٹان ہے, اس چٹان کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا دانہ ہے جسے میرا رب جانتا ہے. پتھر کے چٹان پر ساتوں طبقات ارض, طبقات زمین, ساتوں زمین کے طبقات. ظاہر بات ہے آسمان اجالے سے منور ہے, آسمان اجالے سے جو ہے عبارت ہے, اور زمین اندھیرے سے. اندر اندھیرا, اندر کیا ہے, اندھیرا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین کے طبقات کو ایسے ملا دیا ہے جیسے پیاز کا چھلکا, جیسے پیاز کا چھلکا. اور ان میں سے ایک ایک طبقے کا جو فاصلہ ہے وہ ہزاروں سال کا ہے. ایک ایک طبقے کا فاصلہ, تو بتائیے 7 طبقات زمین کے, اور اندر 7 طبقات کے نیچے زمین کے پانی ہے, اور اس پانی کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے, اور اس چٹان میں ایک چھوٹا سا دانہ ہے جسے تیرا رب جانتا ہے, پہچانتا ہے. یہی ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ ہے وہ دانہ بھی تیرا رب جانتا ہے. یہی ہے اللہ تعالیٰ کا علم. مولا تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے صوفیہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ النَّبْلَةَ السَّوْدَاءَ يَعْلَمُ نَبْلَةً جَبْلَةَ السَّوْدَاءَ. اس رب کا علم یہ ہے کہ وہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ چلنے والی جو اندھیری کالی چونٹی ہے جو اپنے سوراخ میں چل رہی ہے, اندھیری رات میں کالے پہاڑ میں کالے سوراخ میں کالی چونٹی جو چل رہی ہے, اور اس کے چلنے سے اس کے پاؤں کی وجہ سے جو پتھر پر وہمی و گمانی لکیریں بن جاتی ہے جسے دوربین سے نہیں دیکھا جاتا, تیرا رب اس چونٹی کے چلنے کے پاؤں کے قدم کے نشان کو ایسے دیکھتا ہے جیسے دیوار چین کو دیکھ رہا ہے. یہ رب کا علم ہے. ولا حبۃ فی الظلمات الارض, زمین کے اندھیریوں میں جو دانہ ہے وہ دانہ تیرا رب جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس, اور کوئی خشک و تر
ایسی چیز نہیں ہے الا فی کتاب مبین، جس کو رب نے ایک روشن کتاب میں لکھ نہ دیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک روشن کتاب میں اس کو لکھ دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ روشن کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ ذات الہی کا علم قدیم ہی ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ ہے یعنی اول سے لے کر آخر تک من رطب و یابس، خشک و ترس سے کوئی ایسی تر چیز نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین لوح محفوظ پہ نہ لکھا ہو۔ اب اس کو کہا گیا مبین، روشن کتاب، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب جو لوح محفوظ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو تقدیریں لکھی ہے، اور کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں نہ کیا ہو، اس لیے اس کو مبین کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے اس کے سامنے وہ مبین یعنی وہ کتاب لوح محفوظ روشن کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے روشن کرے۔ پھر غوث اعظم بھی لوح محفوظ دیکھ لے، غریب نواز بھی لوح محفوظ دیکھے، داتا علی حجویری بھی لوح محفوظ دیکھ لے، اور جو ہے محبوب الہی بھی لوح محفوظ دیکھ لے، بزرگان دین سلف صالحین لوح محفوظ دیکھ لے۔ اس لیے اس کو کتاب مبین کہا گیا کہ اللہ جس کے لیے چاہے اس کو مبین یعنی وہ کتاب روشن کر دیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں اس کے سامنے لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، است محفوظ اند محفوظ از خطا، فإن من جودک دنیا و ذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا علم اپنے محبوب کو سکھا دیا تو گویا پتہ چلا کہ محبوب بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے کوئی ایسا دانہ، کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسا ورق، کوئی ایسا در اور کوئی ایسی خشک و تر چیز نہیں ہے جس کو رب کی عطا سے مصطفیٰ نہ جانتے ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ رب کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کا علم عطائی ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے جو روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ روشن کتاب سے مراد قرآن مجید۔ قرآن مجید، اب قرآن مجید کس پہ اترا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ اترا۔ ظاہر بات ہے جس پہ قرآن اترا ہے اس کو تو سمجھ میں آئے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے ہر پتا، ہر دانہ، زمین و آسمان، تقدیریں، روزیاں، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے طبقات کی اندھیریاں، اس کا دانہ اور خشک و تر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نہ فرمایا ہو۔ اور یہ کتاب اتاری مصطفیٰ پر، ظاہر بات ہے جس پہ کتاب اتاری جا رہی ہے اس کتاب کو اس نے سمجھا بھی دیا، اس کو سمجھا بھی دیا۔ تو گویا جو رب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اللہ نے اس علم کا اختیار مصطفیٰ کو دیا، حضور کا علم عطائی ہے۔ گویا حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے خشک و تر کا علم دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان پہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ان پہ کتاب اتری تبیانا لکل شیء، جس میں خبر ما ابر و ما غبر کی ہے، جس میں خبر ما ابر و ما غبر کی ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا، جس کی خبر اس کتاب میں ہے، وہ کتاب رب نے مصطفیٰ پہ نازل فرمائی۔ جگہ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا و ربک الاکرم نہیں؟ یعنی محبوب کو رب نے سب سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، محبوب پہ رحمان نے قرآن اتارا اور محبوب کو رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ اب قرآن میں ہر بیان ہے، گویا پتہ چلا رب کی عطا سے محبوب کے سینے میں بھی ہر بیان ہے۔ تو کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جسے مصطفیٰ نہ جانتے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سری عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہ ہو، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ،
ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ اب آگے والی آیت پاک میں قدرت الہیہ ہی کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں الفاظ